الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمدين الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پینے کے آداب۔ ہم آداب کا جو ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے، اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ ہم جتنی بھی مومنات ہیں ہمیں وہی سارے طریقہ کار معلوم ہونے چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے جو ہمیں سکھائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اصحابہ کرام نے وہی طریقہ آپٹ کیا، صحابیات نے آپٹ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تبع تابعین نے۔ تو ہمیں بھی وہی سارے طریقے ہی سیکھنے چاہیے، اور آداب سیکھنے کی ریزن بھی یہی ہے کہ جس طرح سے ہم پریویس لیکچرز میں ہم بارہا یہی پڑھتے رہے کہ علم سیکھنے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آداب ہیں۔ تو پینے کے آداب سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ ہماری نیڈ ہے نا، ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، اس کے بغیر کیونکہ ہم زندہ رہ نہیں سکتے۔ تو جو چیز بالکل ہماری روٹین کا ایک پارٹ ہے، دن میں 3 بار 4 بار، مطلب یہ پینے کے خاص طور پر زیادہ مواقع آتے ہیں، کھانے کے زیادہ سے زیادہ 3 اور کم سے کم 1 یا 2 ٹائم ہم ضرور کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ تو ہمیں آداب کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہی ہو جاتی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہم نے پریویس لیکچرز میں یہ سیکھا کہ جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی نیت بنا لیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا ایک ایسا کام جو ثواب اور گناہ کے جو ہے تعلق کے بغیر ہے، وہ ثواب کا باعث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جس طرح سے کچھ کھانے لگتے ہیں تو اگر ہم نیت یہ بنا لیں، ہماری نیت یہ نہیں ہو کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، یا کوئی بھی اور نیت اس میں جمع نہیں کرتے ہم، اور ہم اس کے ساتھ یہ نیت اپنے دل میں جمع کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی پی رہے ہیں، اس کا پرپس صرف یہ ہے کہ ہماری باڈی کو اسے جو توانائی ملے، جو بھی صلاحیتیں ہیں ہمیں وہ بالکل مطلب قوت انہیں مل جائے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کریں گے۔ اللہ کی راہ میں ہم کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہی ہے کہ فرائض کی ادائیگی کریں گے، نوافل کی ادائیگی کریں گے، اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم کسی کو سکھانے میں اپنی یہ صلاحیتیں سرو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو کھانا پینا ہوگا، سونا ہوگا، یہ بھی عبادت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو نیت جو ہے یہ خالص ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اگر اطاعت کی نیت ہے انسان کا کہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے، تو وہ تمام کام عبادات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ بھی پینے لگے تو ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے ہی، جس طرح ہم تعوذ اور بسم اللہ تسمیہ پڑھتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے کھانے پینے، ہمارے سونے جاگنے سے برکت کو دور کر دے۔ تو جیسے ہی ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں ان میں برکت آ جاتی ہے۔ ہم نے جب بھی کچھ پینا ہے تو ہم دائیں ہاتھ سے پئیں گے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے پینا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 3776، اس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے۔ ایک اور بہت اہم جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اب یہ کافی اسٹرکٹ قسم کے جو ہے ایک انسٹرکشن پاس آن کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کہ پانی جو ہے وہ بیٹھ کے پینا ہے۔ اگر تو کوئی اگر کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو وہ کہہ کر کے اس کو نکال دے، لیکن ساتھ ہی آپ کو ایک اور حدیث جو ہے وہ بھی شیئر کی جائے گی۔
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ اب یہاں پہ کوئی یہ والا بھی ذکر نہیں ہے کہ یہ پانی آب زمزم تھا، ٹھیک ہے۔ روٹین کی جو ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا، انہوں نے پانی پیا، چہرہ اور ہاتھ بھی دھوئے، ٹھیک ہے، سر اور پاؤں کے دھونے کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد جو کھڑے ہی ہوئے تھے اور کھڑے ہو کر جو بچا ہوا پانی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پی لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کو بارہا جو ہے حضرت علی کی جو ہے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کاپی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے پاس موقع ہوگا، ہمارے پاس آسانی سے ہم بیٹھ کے پانی کو پی سکتے ہیں تو ہم پیئیں گے، لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ روٹین میں جس طرح آپ کو کھڑے کھڑے ہو کے کہیں کسی جگہ پہ بھی آپ کو کھانا سرو کیا گیا اور آپ پینا چاہ رہے ہیں، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کبھی مارکیٹ وغیرہ میں گئے ہوئے ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ نے زمین پہ بیٹھ جائیں یا کوئی ایسی گندی جگہ پہ بیٹھ جائیں، تو ایک آسانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فرما دی گئی ہے۔ یہ حدیث بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کی جائے گی، حدیث ہے 5616، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے بھی پانی پیا۔ تو انسان کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جیسے ہی موقع ہے، آپ کے پاس آسانی ہے، آپ پانی کو بیٹھ کے پئیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو کھڑے ہو کے پینے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد 3 وقفوں میں پانی پینا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل تھا۔ یہ 3 وقفے کیسے کہ انسان سانس لے کے پانی پیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے سے یہ ساری چیزیں سکھا دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں یہ چیزیں جو ہے آ رہی ہوتی ہیں نا، دریافت آ رہی ہوتی ہیں کہ ایک ہی سانس میں پانی پی لیا، وہ اسٹمک میں گیا، اس نے جو ہے سانس کو کچھ مسئلہ پیدا کیا یا معدے کا کچھ مسئلہ پیدا کیا، اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں ہر موقع پہ جب بھی ہمیں کچھ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایسا علم آتا ہے تو ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنا خیر والا اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو دین ہے وہ ہم تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو گھونٹ گھونٹ پانی پئیں گے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ جو ہے پانی پیٹ میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کیونکہ ہوا بھی داخل ہو جاتی ہے، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 5631، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم گھونٹ گھونٹ کر کے پانی ہم پی سکتے ہیں، اور یہ سنت کے عین اکارڈنگ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ پانی پینے کے دوران برتن میں ہی سانس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ بخاری کی 5630 حدیث ہے، اس سے آپ یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی سانس لینا ہے آپ کو تو آپ کم سے کم اپنا منہ دور ہٹا لیں، ٹھیک ہے، اس برتن سے جس میں آپ پی رہے ہیں، یا کوئی بھی برتن آپ کے پاس ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پھونک مارنے والی چیز ہے وہ بھی پسند نہیں کی گئی ہے، جیسے کچھ کھانے کی چیز ہے، کچھ لوگ دودھ بوائل کرتے ہوئے اس میں اس کو نیچے کرنے کے لیے اس میں پھونک مارتے ہیں، ٹھیک ہے، خلاف سنت ہے یہ چیز، تو اس سے بھی انسان کو دور رہنا چاہیے۔ پانی پینے سے اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ پانی پینے میں ہی نہیں بلکہ کھانا کھانے میں بھی صحیح ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے، بہت سارے احادیث ہیں اس میں، اسراف جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں پسند نہیں کیا گیا۔ سانس والے جو حدیث ہے وہ ترمذی کی 1887 ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کچھ بھی کھاتے ہیں، کچھ بھی پیتے ہیں، تو آپ اللہ پاک کا بہت شکر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ برتن کو جیسے پکڑنے کا بیان ہے، اس میں ہمیں بہت ساری حدیث ملتی ہیں کہ دائیں ہاتھ سے ہی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اب یہ جب انسان پی رہا ہے یا کوئی چیز دینی ہے تو بھی آپ نے دائیں طرف کا ہی انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہوگی 5612، جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے دائیں طرف والوں کو پہلے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بائیں طرف والا جو انسان بیٹھا ہے اس کو مجھے دینا ہے، تو آپ کو دائیں طرف والے انسان سے پہلے پرمیشن لینی چاہیے۔ بہت ہی اس کے لیے پیاری حدیث ہے بخاری کی 5620، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عمر رسیدہ انسان کو، یا کچھ مطلب تھوڑے ایجڈ تھے، ٹھیک ہے، وہ بائیں سائڈ پہ تھے اور دائیں سائڈ پہ تھے جو ایک نوجوان تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پرمیشن لی، لیکن جو ہے جو لڑکا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیا ہوا پانی بالکل بھی، مطلب ایک بہت بڑی یہ بھی ایک
فضیلت کہہ لیں، ایک بہت بڑی اس کو اپرچونٹی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے وہ پانی خود لے لیا، یا جو بھی مشروب تھا وہ خود لے لیا کہ میں اپنی یہ اپرچونٹی کسی اور کو کیوں دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ محفل میں جب آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کچھ لوگ ہیں، تو اس میں آپ نے کیا آداب جو ہے وہ فالو کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جو کوئی پانی پی رہا ہے اس کو ساقی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی محفل میں ہو سکتا ہے، کسی جنگ میں ہو سکتا ہے۔ تو ابو داؤد کی حدیث 3725 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساقی جو ہے وہ سب سے آخر میں پانی پیے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کے جو برتن ہیں ان میں پانی پینا منع کیا گیا ہے، تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم سے 5394 حدیث سے پتہ چلتا ہے، پریویس چیپٹرز میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے برتن کو گرا دیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے جو گناہ کی شدت ہے وہ مومن جو ہے وہ فیل کرے اور ایسے برتنوں کا استعمال نہیں کرے۔ سونے اور چاندی کے علاوہ تمام قسم کے برتن جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے دودھ پینا، ٹھیک ہے، وہ بھی پینے میں آتا ہے کیونکہ، تو اس کے لیے اسپیسیفکلی ایک دعا جو ہے وہ بتا دی گئی، ابو داؤد کی حدیث ہے 3730، اس میں دیکھیں کہ دعا دودھ پینے کی وہ بتائی گئی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس میں برکت دے اور مزید عنایت فرما، ٹھیک ہے۔ دودھ پینے میں کیونکہ اس میں تھوڑی سی چکنائی بھی ہوتی ہے، تو اس کے بعد کلی بھی کرنا جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی 499 حدیث ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مشروب میں کبھی کبھار مکھی گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو مشروب کو نہیں گرانا چاہیے۔ سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ جو مکھی گری ہے اس کو تھوڑا سا ڈپ کیا، اس کو نکال کے پھینک دیا اور مشروب کو استعمال کر لیا۔ ابو داؤد کی 3844 حدیث ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہے، تو اس کی ریزن بھی بتا دی گئی ہے، اور سائنٹیفکلی الحمدللہ یہ چیز پروفڈ بھی ہے۔ تو میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ ہماری جو شریعت ہے اس میں خیر ہے، ٹھیک ہے، شرعی جتنے بھی احکام ہیں ان کو کبھی ہم لاجیکل اسپیکٹ سے اگر ہم جج کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے وہ لاجکس پہ پوری نہیں اتر رہی ہو اس ٹائم پہ، ہمارا مائنڈ نہیں اسے مان رہا ہو، لیکن یہ چیز پروفڈ ہے کہ شرعی جتنے بھی احکام ہیں ان سب میں خیر ہے، وہ صرف ہماری جو سوچ ہے یا ہماری جو عقل ہے اس کو ناقص کہا جا سکتا ہے اس ضمن میں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو مشروب پسند کرتے وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب پسند فرماتے تھے۔ ترمذی کی 1895 میں یہ چیز ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ٹھنڈے اور میٹھے مشروب نصیب فرمائیں، اور جتنی بھی ہم نے احادیث پڑھی، جتنے بھی ہم نے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے سیکھے، وہ سب ہم عمل کرنے والے بنے اور ہم ان سب کو دوسروں تک پہنچانے والا بنے، آمین ثم آمین۔ اب تک ہم نے جو پینے کے آداب پڑھے ہیں، اس سے ہمیں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے بہت اچھی نیت سے کہ ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی پی رہے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرو کرنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے، جو انرجی ہم لینا چاہتے ہیں اس کھانے سے، اگر ہم یہ نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو کھانا پینا ہے وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ تو ہم نے اب نیکسٹ چلتے ہیں سونے کے آداب کی طرف، کہ سونا بھی، انسان سوئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، جس طرح سے ہم کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے سونا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمارے لیے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو ایکسیس جو ہے کسی بھی چیز کی وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہم سونے کو بھی اپنا ایک جو ہے ایسا زندگی میں ایک روٹین بنائیں کہ ہم نے اپنی جو انرجی ہے وہ واپس بحال کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہماری کیا ہو جائے گا، نیت سے جڑ جائے گا، اور پھر اس نیت کا ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کے بھی آداب کو سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو زندگی میں ہم بہت سارا ٹائم ڈیلی رات کو سوتے ہیں نا، تو کتنے گھنٹے سوتے ہیں اس کا اگر کیلکولیشن لگائیں تو یہ زندگی کے اتنے زیادہ ہمارے سال ایسے ہیں جو کہ سونے میں گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کے آداب ضرور معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے سونے کو بھی کیا کریں، عبادت بنا لیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اکیلے سونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جس طرح سے اکیلے سفر سے منع فرمایا ہے، ویسے ہی سونے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ اسے کیا ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب شیطان یا تو اس کو ڈراتا ہے، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا اسے کسی غلط کام میں بھی ملوث کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھار صحت کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، تو کسی کے کوئی اگر ساتھی ہو آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ہی روم میں ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا، آپ کو اگر مدد کی ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اس ضمن میں۔ اچھا، اسی طریقے سے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 5041، جس میں چھت پہ، ایسی چھت جس پہ دیوار نہیں ہو، اب دیوار کیسے، مطلب چار دیواری اگر نہیں ہے تو ایسی جگہ پر بھی سونے سے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر چھت پہ مطلب چھوٹی جگہ ہے، یا اس نے کروٹ لی، یا سوتے ہوئے اس نے احتیاط نہیں کی، تو چھت سے گر کے انسان مر بھی سکتا ہے۔ تو اپنی جو جان کی حفاظت ہے، یہ بھی ایک بہت ضروری عمل ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ ہاں، پھر اس کے بعد سنت پہ جو ہے عمل کرنا، کیونکہ ہم سب پہ لازم ہے، ہم سب کے لیے فائدے کی چیز ہے یہ، تو ہم یہ ساری احادیث کو اس طرح سے دیکھیں گے۔ جب بھی کوئی انسان سوئے گا، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ وہ کھلی جگہ میں اگر سو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو بہت اچھے سے کور کر کے سوئے گا، تاکہ اس کا سطر نہیں کھل جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بہت اچھی بات ہے کہ سونے سے پہلے انسان معاف کر کے سوئے۔ سورہ حشر کی بھی ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، آیت نمبر 10 ہے۔ انسان جب بھی سونے لگے، ٹھیک ہے، تو اس حال میں سوئے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہو، حسد نہیں ہو، ٹھیک ہے، دل میں ناراضگی ہے، بھلا دے، معاف کر دے، کیونکہ انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ اگلی صبح اس نے جاگنا بھی ہے یا نہیں جاگنا، موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو ایک پاک دل کے ساتھ ہم اگر اس دنیا سے جائیں تو اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور ایسا انسان جو معاف کر کے سوئے گا، جو کینے سے پاک ہوگا، جس کا دل حسد سے پاک ہوگا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں اپنی جگہ بنا پائے گا۔ پیٹ بھر کے کھانا جو ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے سونے سے پہلے، ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ سنت میں کیا چیز ہے، مغرب کے وقت آپ نے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے، اور پھر عشاء تک آپ سو گئے، آپ کا پیٹ میں جتنا بھی کھانا تھا وہ اس کا میکسیمم جو ہے وہ یوٹیلائز ہو گیا، مطلب ڈائجسٹ ہو گیا۔ تو صحت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ابھی اگر کوئی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے فوراً ہی، تو اس کی طبیعت بہت بوجھل ہو جاتی ہے، اس کو سستی ہو جاتی ہے، ایکٹیو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور ایسا بار بار کرنے سے صحت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، انسان کی رات اچھی نہیں گزرتی، تو صبح کی نماز بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی 1757 ہے، اس میں ایک بہت پیاری بات ہے کہ اگر سرما لگا لیں، ٹھیک ہے، تو آنکھوں کے لیے یہ بہت مفید ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی سلامتی کا یہ باعث بنتا ہے۔ تو یہ بھی کیونکہ سنت میں ہے تو ہم اس کو بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان نے کھانا کھایا ہے تو کھانے پہ کیونکہ چکناہٹ وغیرہ ہو سکتی ہے، کھانے کے اثرات ہو سکتے ہیں، تو انہیں دھو لینا چاہیے۔ حدیث شیئر ہوگی آپ سے 3852 ابو داؤد کی۔ اب اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو کھانے کی خوشبو والے ہاتھ، یعنی کہ چکنائی ہے یا ہاتھوں سے ایسی کوئی خوشبو آ رہی ہے، تو کوئی بھی جاندار یا جیسے کہ حشرات ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں اور آپ کو وہ اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری شریعت ہے، اس میں ہمارے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی خیر ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اس چیز کا ثبوت ہیں۔ اب سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، سونے سے پہلے وضو کرنا بھی سنت میں شامل ہے۔ اس سے ہمیں بخاری کی ایک حدیث ہے 6311، اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ اور پھر یہ کہ شیطان جو ہے وہ بھی دور رہتا ہے انسان سے، انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور انسان نے اگر کسی نے جنابت کی حالت میں اگر وہ سونا چاہ رہا ہے، غسل نہیں کرنا چاہ رہا، سستی ہے یا نیند کا غلبہ ہے، کچھ بھی، تو وہ سب سے پہلے اپنی شرم گاہ کو دھوئے گا اور وضو کر لے گا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ سو سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 288، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ انسان اگر سونے لگتا ہے تو وہ نیت کرتا ہے نا کہ میں نے تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو اسے لگتا ہے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ نہیں سکے گا تو سونے سے پہلے ہی وہ اپنے وطر پڑھ لینے چاہیے اس کو۔ بخاری کی 1981 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ انسان قرآن کریم میں سے کچھ بھی تلاوت کر کے سوئے، اذکار جو ہے، ذکر اذکار وہ لازماً کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اذکار کر کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ ترمذی کی 2892 حدیث سے اذکار ثابت ہیں۔ پھر آیت الکرسی جو ہے وہ بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں، بخاری کی حدیث ہے 4008، اس سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس کے علاوہ معوذتین اور جو دیگر اذکار تھے وہ بھی ہمیں گاہے بگاہے ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اذکار کی ضرور تلاوت کرتے تھے اپنے سونے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ 5246، اس میں یہ بتایا گیا
کہ جب بھی سونے لگے انسان تو وہ گھر کے دروازوں کو بند کر دے، ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ شیطان جو ہے وہ بند دروازہ نہیں کھول سکتا. کون سا بند دروازہ شیطان نہیں کھولے گا؟ وہ جسے بند کرتے ہوئے انسان اللہ کا نام لے گا، ٹھیک ہے؟ تو گھر کی جو بھی کھڑکیاں، دروازے، جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کا نام لینے کے بعد ہی بند کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہوئے. اب کیا ہوگا انشاءاللہ، اس سے شیطان کے علاوہ چور یا کوئی ایسی جو نقصان دینے والے لوگ ہیں ان سے بھی آپ کا گھر جو ہے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ وبارک و تعالی. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 5247، جس میں روشنیوں کو بند کرنے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا. جیسے کہ کوئی چراغ ہیں، ٹھیک ہے، روشنیاں ہیں یا آگ ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہیٹر وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر ہم بہت زیادہ اس پہ ریسرچز دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ بند کمرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہیٹر جل رہا ہے، سائنٹیفکلی یہ چیز پروفڈ ہے کہ آکسیجن کم ہو جائے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، آپ کی جان کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. دیگر نقصانوں میں یہ آگ کا لگنا اور اس طرح کے نقصان بھی شامل ہیں. تو یہاں پہ بھی اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انسٹرکشن میں بھی خیر ہے انسانیت کے لیے. اس کے بعد ہے کہ جو برتن جن میں انسان کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، ان سب کو ڈھانپ دینا چاہیے. صحیح مسلم کی 5246 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے. سونے سے پہلے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، ڈیلی بیسس پہ کرنا بہت ضروری ہے. آج کے دن اس نے کیا کیا، کون سی بات کہی، کیا جھوٹ بولا، نہیں بولا، کون سا عمل تھا جو ٹھیک تھا، اپ ٹو دا مارک تھا، ٹھیک ہے. لوگوں سے اگر ملاقات کی تو آداب کا کتنا خیال رکھا، کتنی سنت کی پیروی کی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہاں پہ کہاں کوتاہی ہوئی، کہاں نہیں ہوئی. تو یہ محاسبہ بہت ضروری ہے. ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں یہ چیز پڑھی تھی کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کچھ پیرامیٹرز کو ضرور دیکھے گا ڈیلی بیسس پہ، ٹھیک ہے. اس میں محاسبہ بھی اس میں ایک پیرامیٹر تھا، اور ہمیں لازمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ طلب کرنے کے لیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ کل کو ہم جب جواب دہی کا ٹائم آئے تو اس میں ہم کم سے کم اپنی اس ایفرٹ کو بھی آگے رکھ سکیں. اب یہاں پہ جو قبر کی ایک یاد ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ضرور ہونی چاہیے کہ ایک وہ وقت بھی آئے گا ہم پہ جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اور قبر میں جہاں پہ اندھیرا ہوگا وہاں پہ دوست نہیں ہوں گے، ہمارے گھر والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے اس کے بغیر انسان اطاعت بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو معاملات ہیں انسان کی زندگی اور موت کے، ان سے باخبر رہنا بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں رات کی نماز کے لیے بھی اپنی نیت کرنی چاہیے. ابن ماجہ کی 1344 حدیث سے ثابت ہے. پھر بستر کو جھاڑنا اور بسم اللہ کہنا، بخاری کی 6320 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ بستر کو جھاڑنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے عدم موجودگی میں شیطان اس کے بستر پہ چلا جاتا ہے. آج سائنس بھی ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ بستر جو ہے، جب انسان سوتا ہے رات کو تو اس کی باڈی سے کچھ ڈیڈ سیلز جو ہیں وہ بستر میں منتقل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دوبارہ سے اسی بستر پہ یا اسی بیڈ شیٹ پہ سونا وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، نقصان کا باعث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو جھاڑنے سے وہ سارے ڈیڈ سیلز بھی جھڑ جاتے ہیں. تو ایک بار پھر سے میں یہی کہوں گی کہ ہماری شرعی جو احکام ہیں ان میں انسان کے لیے بہت خیر ہے، اس کے ہر ہر قدم پر خیر ہی خیر ہے. معوذتین پڑھ کر پھونک مارنے سے جو ہے وہ پورا بدن جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، انسان محفوظ رہتا ہے. اور پھر انسان جنوں سے، موذی حشرات سے، شر سے، ہر ایک چیز سے دور رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ضرور فالو کرنا چاہیے. عشاء پڑھے بغیر کبھی نہیں سونا چاہیے. جب انسان سوئے تو ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے. صحیح مسلم کی 5501 حدیث سے یہ چار ثابت ہے. اس کے علاوہ کچھ جیسے تہبند کا ابھی تو بہت کم رواج ہے یا نہ ہونے کی ایکول ہے، لیکن جو تہبند والے جو لوگ ہیں وہ ستر کو چھپانے کے خاص طور پر اہتمام کریں، ٹھیک ہے. محفوظ لباس پہن کے ہی انسان سوئے، کیونکہ سونے کی حالت میں انسان کانشیس نہیں ہوتا ہے. دائیں کروٹ پہ سونا جو ہے سنت سے ثابت ہے. صحیح بخاری 247 حدیث ہے. پھر دائیں ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گال کے نیچے رکھ کے دعا کرتے تھے. یہ ابو داؤد کی 5045 اور 5059 کوئی بھی حدیث جو ہے اس سے ثابت ہے کہ اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا. تو سونے سے پہلے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے جو سونے کی دعا ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 7395، اس میں سونے اور جاگنے دونوں کی ہی دعا جو ہے وہ یہاں پہ مینشنڈ ہے.
اگر انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے اس کے بھی آداب جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے مطابق کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کی 4570 حدیث ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ بیدار ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیند کے اثرات کو کیسے دور کرتے. ٹھیک ہے، چہرے پر اپنے ہاتھوں کو ملتے، آنکھوں سے جو ہے نیند کے اثرات کو دور کرتے، اس کے بعد دعا کرتے تھے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مار کر زندہ کیا، یعنی سلا کر، کیونکہ سونا بھی ایک طرح کی موت ہے اور اسی کی طرف اٹھایا جانا یا لوٹنا ہے. اس کے بعد مسواک ہے. ہم نے مسواک کے چیپٹر میں دیکھا کہ بیدار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرتے، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھوں کو دھونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ صحیح مسلم کی 643 حدیث سے یہ ثابت ہے کہ 3 بار ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے. ایسے نہیں کہ ڈائریکٹلی کسی برتن میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، کیونکہ انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس نے ہاتھ جو ہے اس کا وہ صاف تھا یا وہ رات کو کہاں پہ رہا. ٹھیک ہے، اور پھر وضو جو ہے وہ کر لینا چاہیے. ناک کو قوت سے جھاڑنا چاہیے کیونکہ شیطان جو ہے وہ ناک کے نتنے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے. بخاری کی 3295 حدیث ہے. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جس طرح فجر کے ٹائم انسان اٹھتا ہے تو ابو داؤد کی حدیث 1308 سے یہ چیز ثابت ہے کہ گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے تاکہ وہ بھی نماز ادا کریں. صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی ہوتی انسان نے بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی. اور ریزن یہی مائنڈ میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جانے کا موقع دیں، ہم بھی مستحق ہو سکے، ساتھ میں ہمارے اہل و عیال بھی. ٹھیک ہے، بیدار ہونے میں جلدی کرنی چاہیے. بخاری کی 2606 حدیث ہے. اب یہاں پہ ابتدائی جو حصہ ہے نا دن کا، اس میں برکات کا اور خیر کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. تو اس پہ بھی ہمیں لازماً فوکسڈ رہنا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کی روٹین اتنی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے آج کل کے دنوں میں. جس طرح آج کل کے زمانے میں کہا جا سکتا ہے کہ لوگ راتوں کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا ہے رات کو سکون ہے کر لیا، لیکن صبح پھر وہ جو برکت والا ٹائم ہے وہ مس ہو جاتا ہے. تو انسان اپنی روٹین کچھ اس طرح سے اگر سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ برکت کا جو ٹائم ہے وہ انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہاں پہ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سونے جاگنے کی سارے آداب سیکھنے سکھانے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے جو دل ہیں وہ بھی غفلت سے بیدار ہو جائیں. آمین ثم آمین. اچھا، یہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے قضاء حاجت کے آداب. جس طرح سے ہم نے کھانا پینا دیکھا روٹین کا پارٹ ہے، سونا، سوئے بغیر نہیں رہ سکتے، تو قضاء حاجت کے بنا بھی نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا انسان کا کہ اسے اپنی ضرورت سے فارغ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کام بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں تو دیکھیں اس کام میں بھی ہمیں اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ہمارا یہ عمل بھی اب عبادات والے عوامل میں شامل ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی ضروری ایک عمل ہے، اس کے بغیر بھی رہا نہیں جا سکتا. تو ہم اس کے آداب بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. کیسے سیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے 331 کہ جب بھی کبھی کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے گا تو وہ دور جگہ تلاش کرے گا. ابھی تو ہم لوگوں کو یہ مسائل نہیں ہے نا، گھر سے باہر تو نہیں جانا پڑتا، لیکن کم سے کم ہمیں یہ آداب معلوم ہونے چاہیے کیونکہ کبھی بھی انسان کسی بھی جگہ پہ ایسے جا سکتا ہے، ایسی کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو کم سے کم ہمیں ان سب چیزوں کا نالج ضرور ہو تاکہ کبھی ایسی چیزوں پہ عمل کرنا پڑے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہمارے تو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں نا عمارات میں. ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے ہمیں صرف نالج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے اپنے گلے میں کوئی ایسی چیز پہنی ہوتی ہے، کوئی رنگ ایسی پہنی ہوتی ہے جس پہ کوئی آیت لکھی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کوئی بھی ایسی چیز. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزوں کو ایک تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگر کیا تو ایسی چیز کو واش روم میں نہیں لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کچھ اختلافات بھی ہیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں، ٹھیک ہے، عام جگہ پر جہاں انگوٹھی، بیگ یا کرنسی کے گم ہونے کا خطرہ ہو تو اس میں اللہ کا نام ہو تو پھر اس کو بیگ کے اندر لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اس صورت میں کہ جب اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جن کو وہ جانتا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اگر جان پہچان کے لوگ ہوں تو پھر سامان ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیت الخلاء میں لے کے جانا جس پہ اللہ کا نام لیا ہوا ہو، لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بہتر نہیں ہوتا.
اب یہاں پہ پانی کا جو یقین ہے وہ ضرور کر لینا چاہیے کہ کسی عمارت میں ہم لوگ انٹر ہوئے، ٹھیک ہے، وہاں کے واش روم میں، تو وہاں پہ یقین کر لینا چاہیے کہ انسان نے بعد میں پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کھلی جگہ پہ جا رہا ہے قضائے حاجت کے لیے تو obviously وہ اپنے ساتھ پانی لے کر جائے گا، لیکن اگر کوئی کسی ٹوائلٹ کے اندر، جیسے عمارت کے اندر بنا ہوا ٹوائلٹ ہے، تو وہاں پہ بھی وہ اس چیز کا ضرور جو ہے وہ اہتمام ضرور کرے کہ چیک کر لے۔ اور پھر جگہ جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے، کبھی بھی کوئی انسان راستوں میں نہیں بیٹھ کے قضائے حاجت کرے، ٹھیک ہے، سایہ دار جگہوں پہ نہیں کرے۔ صحیح مسلم 618 سے یہ چیز ثابت ہے۔ پانی کے گھاٹ کی جو جگہ ہیں وہاں پر نہیں جائے، ٹھیک ہے، کوئی اگر غسل کرنے کی جو صاف جگہ ہوتی ہیں بالکل وہاں پہ بیٹھ کے اپنی قضائے حاجت نہیں کر لے۔ پھر یہ کہ کوئی بہتا ہوا جیسے کھڑا پانی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی نہیں قضائے حاجت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سارے پانی کو وہ چیز خراب کر دے گی۔ صحیح مسلم کی 656 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ مسجد کے جو دروازے، یعنی کہ جو مسجد کی ارد گرد کے جو علاقہ ہے، باؤنڈری ہے اس کی، کوئی بھی ایسی جگہ، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی توہین میں آ جاتا ہے، تو نمازیوں کے لیے یہ چیز اذیت کا باعث بن جاتی ہے کہ اگر آپ وہ جو راستہ ہے اس کو اگر آپ خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی کسی بھی چیز کو کسی دوسرے کے لیے، مومن کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنانا چاہیے، ایسی کسی جگہ پہ قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی کھلے میدان میں قضائے حاجت کر رہا ہے تو وہ قبلے کی طرف نہ تو رخ کرے گا نہ ہی پیٹ کرے گا۔ صحیح مسلم کی 609 حدیث میں یہ چیز ثابت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے، جیسے کہ عمارت کے اندر بنے ہوئے جو بیت الخلاء ہیں، اگر تو ایسی کنسٹرکشن ہو گئی کسی کی بھی طرف سے تو علماء کے اکارڈنگ ایسے ٹوائلٹ میں جانا جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایسی گناہ والی جو ہے انشاءاللہ نہیں بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کھڑے ہو کے جس طرح سے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو چھینٹوں وغیرہ کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی ایسے اگر ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں جیسے میلز کے لیے بنے ہوتے ہیں تو علماء جو ہے اس کو پرمٹ کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے یہ چیز ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں کلیئر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی انسان اگر کھلی جگہ میں قضائے حاجت کر رہا ہے تو وہ کوشش یہی کرے کہ کسی بھی چیز کی آڑ لے لے، ٹھیک ہے، تو جیسے کوئی دیوار ہو جاتی ہے یا کوئی درخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پردے کی بھی بہت ضروری ہے، یہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 774، انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں لے ایسی جگہ پر، یعنی کہ جب وہ قضائے حاجت کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ بہت ضروری ہے، انسان کو سونے جاگنے آل دا ٹائم اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی بیت الخلاء بھی جانے لگیں تو ضرور دعا پڑھیں۔ اس کی ریزن بھی بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بیت الخلاء میں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسان کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صحیح مسلم کی حدیث ہے 831 کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ پھر اس کے بعد جو پاؤں ہے، داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں رکھیں، ٹھیک ہے، پہلے، کیونکہ یہ گندگی کا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ جتنے بھی اچھے کام ہوتے تو وہ آپ دائیں پاؤں سے یا دائیں سائڈ سے سٹارٹ کرتے، اگر کوئی قدم اٹھانا ہے تو دایاں پہلے، ٹھیک ہے، تو جو بیت الخلاء میں جانے لگیں گے تو بایاں پاؤں پہلے اپنا اندر رکھیں گے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے کام بھی ہیں جو بیت الخلاء کے اندر جب قضائے حاجت جب انسان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی انسان کو خیال ان چیزوں کا رکھنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ ستر پوشی کا اہتمام۔ اب جب انسان بلڈنگ کے اندر کے جو ٹوائلٹس ہیں، گھروں کے اندر کے ٹوائلٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو یہ چیز پوری انشور ہوتی ہے نا کہ انسان کی ستر جو ہے یہاں پہ محفوظ ہے، کوئی دوسرا اندر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی کھلی جگہ پہ ایسی جگہ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی وہ ان آداب کا خیال رکھے گا کہ حیا کا تقاضا ہے کہ وہ ستر پوشی کا پورا اہتمام کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے کپڑے کو ارد گرد سے پھیلا لے گا، کوئی ایسی چیز جو ہے اوٹ میں اپنے اس کو رکھے گا کہ کوئی اس کو اگر ڈائریکٹلی دیکھ نہیں سکے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شرمگاہ کو کبھی بھی ڈائریکٹلی دائیں ہاتھ سے نہیں چھوئیں، ٹھیک ہے، استنجا بھی کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، دائیں سے نہیں کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی 613 حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد اگر استنجا کرنے کے لیے کسی چیز کا انتخاب کیا جا رہا ہے، جیسے کوئی
کوئی مٹی کے ڈھیلے بھی بتائے جاتے ہیں، کاغذ سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہڈی سے، کسی مینگنی یعنی کہ جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے، ایسی کسی چیز سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چیز خود بھی ناپاک ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی 608 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ کھانے کی کسی چیز سے بھی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ جو دوسری ایسی چیز جیسے کوئی کاغذ وغیرہ ہے جو جس کا جو استعمال ہے وہ شرعن صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر ڈھیلوں سے کوئی استنجا کر رہا ہے تو اس کی ہم نے تعداد پہلے ہی دیکھ لی تھی، 3 ہونے چاہیے، 5 ہونے چاہیے، یا طاق تعداد میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹشو وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر پانی سے بھی دھونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ انسان پانی سے استنجا کرے، پانی اویلیبل ہے تو، نہیں ہے تو پھر ایک اور جو ہے وہ سچویشن ہے۔ اس کے بعد یہ کہ انسان جیسے ہی بیت الخلاء سے واپس آئے تو کیا کرے گا، وہ ہاتھوں کو اپنے مکمل طور پر صاف کرے گا، اس سے اسمیل جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کی 358 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزگی کے سارے طریقے جو ہے وہ بتا دیے، اور انسانیت کی سلامتی کا پورا اہتمام بھی کیا، تو ہمیں ان سب چیزوں کو فالو ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ بیت الخلاء شیاطین کے گھر ہوتے ہیں، وہاں پر ضرورت کے تحت ہی رہیں، اس سے زیادہ ٹہرنا ضرورت کی سے زیادہ وہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا ایک بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گی کہ موبائل کا استعمال کرتے کرتے سم ٹائمز ہم ساتھ ہی بیت الخلاء میں بھی موبائل لے کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں استعمال اس کا کرتے ہوئے ایک تو ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے بالکل۔ تو جتنے بھی لوگ جو میگزینز وغیرہ بھی واش رومز میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا جو استعمال کرتے ہیں تو اس طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بایاں پاؤں ہم جو ہے وہ جاتے ہوئے اندر رکھتے ہیں، تو اب جب واپس آ رہے ہیں باہر نکلتے ہوئے بیت الخلاء سے تو دایاں پاؤں باہر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ باہر نکلتے ہی دعا پڑھیں گے، غفرانکا، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث سے 30 سے یہ چیز ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آل دا ٹائم انسان شکر کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس چیز کے لیے مشکل سے آسانی عنایت فرمائی کہ وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوا، ٹھیک ہے، استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے آل دا ٹائم، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس چیز کے لیے بھی آداب جو ہیں وہ کنوے کر دیے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے لباس کے آداب، ٹھیک ہے۔ لباس بھی انسان کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس کے بھی آداب انشاءاللہ سیکھنے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 31، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کیا کرو۔ مطلب لباس جو ہے آپ کا، ایک تو یہ کہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے اور آپ کی جو ضروریات ہے وہ ضرور پوری کرتا ہو۔ لباس کیا ضرورت پوری کرتا ہے؟ انسان کو ڈھانپتا ہے، کور کرتا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں، جس طرح بہت پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ پتوں سے اپنے آپ کو کور کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں بہت بہترین ایک طریقہ کار جو ہے وہ عنایت فرما دیا، ہمیں لباس عنایت فرما دیا۔ انسان اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے زینت بھی اختیار کرتا ہے۔ پھر یہ کہ تقویٰ بھی ہے، یہ بھی لباس کا ہی ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 سے پتہ چلتی ہے۔ تو جو نماز ہے اس کے لیے بھی ستر کو جیسے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 3605، اس میں یہ چیز ثابت ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ مستحب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لباس میں کوئی مکروہات جو ہے وہ شامل نہیں ہو، جائز اور ناجائز کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ اپنے لباس کے آداب کا بہت خیال رکھیں گے، کیونکہ اس کی ریزن یہی ہے کہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے اپنے پوشیدہ اعضاء کو ہم نے کور کر لیا، تو ہمیں اس پہ اللہ کا ہم شکر بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ لباس سے انسان اپنے آپ کو خوبصورت بھی بناتا ہے نا، ٹھیک ہے، عیب بھی چھپ جاتے ہیں۔ اب جو عریانیت ہے یہ بھی تو ایک عیب ہے نا، تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو اطاعت والا لباس پہنائے، تقوی والا لباس پہنائے۔ صحیح جو جامع ترمذی ہے 2481، اس میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ لباس میں تواضع جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ تواضع سے مراد کیا ہے کہ کبھی بھی انسان جو ہے وہ قیمتی لباس اس لیے نہیں پہنے کہ لوگوں پہ برتر جو ہے وہ ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو تکبر سے جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو بچائیں۔ ایک مسلمان جو ہے یہ تکبر بھی ایک بہت بڑا شر ہے، اور یہ خواتین میں خاص طور پر جو ہے اس چیز کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا لباس ضرور پہنے، اور جس کی جو افورڈیبلٹی ہے اس کا لباس پہننے سے اس کو اللہ نے منع نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ لیکن لباس ضرورت پوری کرتا ہو، آپ کو
خوشی بھی فراہم کرے، ٹھیک ہے، اور آپ کو صفائی جو ہے اس کا بھی ایک ایلیمنٹ آپ میں آئے، صحیح ہے، اور وہ آپ کی زینت بھی بڑھائے، لیکن اس میں اسراف نہیں ہو، اس میں تکبر نہیں ہو، اس کا مقصد جتانا نہیں ہو دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ضرور انسان ان سب چیزوں کو دیکھے، نظر انداز نہیں کرے۔ صحیح مسلم کی 265 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو مرد ہیں وہ ریشمی لباس سے دور رہیں، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے لیے سونا اور ریشم یہ چیزیں مباح ہیں، یعنی کہ وہ پہن سکتے ہیں، لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5835، اس سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور مردوں کے لیے جس طرح سونے کی انگوٹھی پہنی ہے یا گلے میں کوئی چین پہن لی ہے، ٹھیک ہے، ریشمی لباس پہن لی، تو یہ حرام میں آئے گا۔ لیکن اگر کبھی آپ کو کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ریشم ہی پہننا ہے، کوئی دوسرا لباس نہیں پہن سکتے کیونکہ باڈی پہ کوئی سوزش ہے، کوئی الرجی ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ تب پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عذر میں آپ کو یہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ بخاری کی 2919 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد لباس میں بھی اور دوسرے جو طریقہ کار میں بھی، جو مرد ہیں وہ کبھی بھی مرد مردوں کی مشابہت اختیار کریں، عورتیں عورتوں کی، ٹھیک ہے، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ بخاری کی حدیث ہے 5885، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ نان مسلمس کی بھی مشابہت اختیار نہیں کرے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کافروں کے بھی جس طرح لباس ہوتے ہیں ان کو کاپی کرنا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جو انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں میں انٹر ہو چکا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری خواتین بھی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، ہماری بچیاں کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ جس طرح ویسٹرن ڈریسز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم پسند کرتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں ہم چاہتے ہیں ہم وہ زیادہ استعمال کریں، اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے کیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے مشرکوں کی مخالفت اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لباس جو ہے وہ پاک چیز سے بنا ہونا چاہیے، جو نجاست والا جو ہے لباس وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، کبھی کوئی لیدر بہت شوق سے استعمال کرتا ہے تو اسے لازماً دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی جو خنزیر وغیرہ ہے، کتے وغیرہ کی کھال سے نہیں بنا ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لباس میں پڑھی جانے والی نماز بھی باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لباس کی پاکیزگی بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ پھر لباس سے سطر ڈھانپا ہوا ہو۔ آپ کے ساتھ جب ہم نے سورہ نور کی جب ہم نے تفسیر کی تھی تو بہت ساری احادیث جو ہے وہ شیئر کی تھی، اس میں خواتین کو خاص طور پر جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن کیونکہ خواتین ہیں ہم، اور ہم نے اپنا جو ہے مومنات والے لیول پہ انشاءاللہ اپنا ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہننا، کبھی ایسا عبایا نہیں پہننا جو تنگ ہو، ٹھیک ہے، باڈی کا جو شیپ ہے وہ اس سے واضح ہونے لگے، ٹھیک ہے، وہ ویسٹرن اس کو کاپی نہیں کرتا ہو، وہ جینز نہیں ہو، آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہو کہ تھائز کیسی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کمر کیسی ہے، یہ والی شیپس بالکل بھی واضح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عورت کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو زیب و زینت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی ایک باؤنڈری بھی بنا دی نا کہ یہ کس کے لیے ہے، اس کے محرم، اس کے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیب و زینت جو ہے وہیں تک ہی محدود ہونی چاہیے، اس کے علاوہ آپ کا جو باڈی ہے یہ کور رہنے کی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا لباس کبھی نہیں پہنے کوئی خاتون، کے پہننے کے باوجود بھی وہ غیر ساتر لباس جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کور نہیں کر رہا، وہ باڈی کی جو کور کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر رہا، تو ڈھیلا ڈالا لباس ہو، غیر شفاف ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی لمبائی جو ہے وہ اتنی ہو کہ وہ آپ کو پورا کور کر لے، آپ کے قدموں تک ہو، دوپٹہ بھی ایسا ہو، آپ کی گردن، آپ کا سینہ، آپ کا سر، اس کو اچھے سے وہ چیز کور کرے، ایسا ہی وہ دوپٹہ ہو، وہ شفون کا پتلا دوپٹہ نہ ہو کہ جسے لے کے آپ کسی بھی محرم کے سامنے آئے اور آپ یہ سمجھے کہ آپ نے دوپٹے کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ترمذی کی حدیث ابھی شیئر ہوگی آپ سے 1731، ٹھیک ہے۔ مردوں کے لباس کے لیے بھی اتنا لمبا ان کا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو، اب مرد کا جو ٹخنا ہے وہ واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسندیدہ لباس تھا وہ کیا تھا؟ قمیض پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، ابو داؤد کی 4025 حدیث اس سے یہ چیز ثابت ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ اگر باندھتے تو وہ کندھوں کے درمیان میں بھی لٹکاتے، ٹھیک ہے، ترمذی کی حدیث ہے 1736، یہ چیز ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی لباس پہنتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دائیں سائڈ سے آغاز کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی ذی شان کام ہوتے، یعنی کہ کنگھی کرنا، لباس کو پہننا،
ٹھیک ہے، شوز پہنتے ہوئے بھی تو دائیں جانب سے ہی آغاز کرتے تھے۔ تو ترمذی کی 1766 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جب اتارتے کپڑے یا جوتے تو کیا کرتے، بائیں سائڈ سے اتارتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک رنگ جو ہوتی ہے انگوٹھی، اس کے لیے بھی ہم کچھ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے 5876، جس میں دائیں ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے انگوٹھی پہنی، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی 5489، جس میں بائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مرد جو ہیں وہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے، اور سونے کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن چاندی کی پہن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بخاری کی حدیث ہے 5866، اس سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور پھر ہم نے بخاری کی ایک حدیث 5855 دیکھی، جس میں شوز کا جو ہے پہننے کا طریقہ کہ دائیں طرف سے آغاز کیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، وہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو نیا کپڑا ہے کوئی اگر پہنتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کہ آپ نے خود بھی پہنا تو بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی پہنے تو بھی اس کو دعا دی جا سکتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 4020، اس میں یہ چیز جو ہے دعا بتائی گئی ہے کہ اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے مجھے یہ پہنایا ہے، میں تجھ سے اس خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ تو اگر کوئی نیا کپڑا پہنتا ہے تو اس کے لیے کیا دعا ہے؟ ابن ماجہ کی 3558 میں حدیث جو ہے اس میں یہ دعا بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں نیا لباس، قابل تعریف زندگی اور شہادت کی موت نصیب ہو۔ بہت پیاری دعا ہے، ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے، جس میں یہ جو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی دعا کروانے والا جو ہے بنائے، اور ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید قمیض پہنے دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا یہ لباس دھلا ہوا ہے یا نیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ دھلا نہیں بلکہ یہ دھلا ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ جو دعا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بھی یہ ساری دعائیں اور ان کی برکات نصیب کرنے کا پورا جو ہے موقع اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے شر سے اور برائی سے دور اور محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صدقہ، صدقہ کے آداب۔ اب صدقہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نا کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی لین دین کر لیا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے جو ہمارے مسائل تھے، ٹھیک ہے، ان کی یوں سمجھ لیں ایک تجارت کر لی، اس طرح کی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو یہ واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنتا ہے صدقہ۔ جب بھی انسان کبھی صدقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے، اور یوں سمجھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے تلے جگہ دلوانے کا باعث بنتا ہے یہ صدقہ۔ چنانچہ ہم سب کو ضروری ہو گیا یہ کہ ہم صدقے کے آداب سیکھیں۔ اب صدقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے صدقات آج کل دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہم کسی نیوز پیپر میں دیکھ رہے ہیں، پکچر لگی ہوئی ہے، کوئی کسی کو کوئی گفٹ دے رہا ہے ایز اے صدقہ، ٹھیک ہے، کوئی مشکل میں تھا تو اس کے لیے جو ہے نشریات نشر کر دی گئیں، اتنے ٹرکس بھیجے، اتنے بیگز بھیجے، ٹھیک ہے، اتنے راشن بھیجے ہم نے، تو یہ صدقے کے ضمن میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص ضروری ہے۔ صدقہ ہم کس لیے دے رہے ہیں؟ کیا صدقہ دینے کے لیے ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے دنیا کمانی ہے تاکہ دنیا میں ہماری واہ واہ بات نہیں کرے گی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4923، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صدقات جس طرح سے ہم نے زکوٰۃ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی صدقات میں ہی آتی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے یہ زکوٰۃ۔ تو
جو چیز فرض ہے نا اس کو دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جو نفلی صدقات ہیں وہ جو ہے وہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مستحب صدقہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے واجب صدقہ اور ایک ہوتا ہے مستحب صدقہ. ٹھیک ہے، تو جو واجب صدقہ ہے وہ ترجیح اس کو پہلی دینی چاہیے. لائک جو زکوٰۃ ہے، آپ کے مال پہ ایک سال گزر گیا، ٹھیک ہے، ابھی اس کے بعد آپ کچھ اور بھی صدقات کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم نفلی صدقہ کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو جو محبوب عمل ہے وہ کیا ہے؟ فرض کی ادائیگی، کہ وہ پہلے ہو. بخاری کی حدیث 6502 میں یہ چیز ثابت ہے کہ فرائض کی ادائیگی پہلے کرنی ہے. ٹھیک ہے، مستحب جو ہے یا نفلی جتنی بھی عبادات ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب صدقہ جب واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو جیسے کہ صدقہ فطر واجب کیا گیا، تو اس کی بھی کنڈیشن یہ ہے کہ جو چیز واجب کر دی تو جتنی اصناف کے ساتھ واجب کر دی گئی، ٹھیک ہے، تو وہیں تک محدود رہنا چاہیے. اب اس کی مثال ہم لیتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 1506. یہاں پہ نا آپشن دے دی گئی کہ صدقہ فطر کرنا ہے لیکن ایک سا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک سا ہی دینا ہے، اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، محدود رہنا ہے. اب یہاں آپشنز لیکن جنس کے معاملے میں دے دی گئے. جنس مطلب کہ گیہوں دے لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد گیہوں کے بعد جو دے سکتے ہیں، جو کے بعد پھر آپ اس کے کوئی کھجور دے سکتے ہیں، کشمش دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیٹیگریز ہمیں بہتر کی طرف لے کے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، گیہوں پہلے نمبر پہ آ گیا، جو تھوڑا مہنگا ہو گیا، ٹھیک ہے، کھجور مہنگی ہو گئی، کشمش مہنگی ہو گئی. انسان اگر بہتر دینا چاہتا ہے تو وہ مقدار نہیں بڑھائے بلکہ جنس کو بہتر کر لے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حلال کی کمائی بہت ضروری ہے، کہ صدقہ جو ہے وہ حلال کمائی سے ہی انسان کو دینا چاہیے، کیونکہ قبولیت کے لیے یہ پہلا پیرامیٹر ہے. ترمذی کی حدیث ہے 661، اور ابن ماجہ میں بھی یہ چیز ہے 1842 میں. تو بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کی قبولیت اگر کروانا چاہتا ہے تو پہلے اس چیز کو انشور کرے گا کہ وہ حلال کی کمائی سے دیا گیا صدقہ ہے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ عمدہ مال ہونا چاہیے. 267 جو ہے آیت ہے، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ عمدہ مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور پھر جو محبوب چیز ہے وہی صدقے کے طور پر دیں. یہ چیز زیادہ قرب کا باعث بنے گا اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث یہ چیز بنے گی. سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں یہ چیز ثابت ہے. اب یہاں ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میٹھا ان کو بہت پسند تھا، تو وہ کیا کرتے کہ وہ میٹھا ہی جو ہے وہ صدقے کے لیے کہتے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر انسان کی نیت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے تو وہ ثواب کا باعث بن جاتی ہے زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد پھر کیٹیگریز بھی آ جاتی ہیں کہ صدقہ محتاج کے لیے ہے، ٹھیک، کیونکہ تو محتاجوں تک ہی پہنچا دینا چاہیے. اب محتاج جو ہے وہ فقیر ہو سکتا ہے، مسکین ہو سکتا ہے، وہ یتیم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی قرض دار بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پہلے جو ہے وہ حقدار کو ہی صدقہ ادا کرنا چاہیے، اسی کو ہی دینا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی دینی والی کوئی جیسے زکوٰۃ دینی ہے تو غیر محتاج کو دینا یہ صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مقرر کر دی ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جب کبھی کسی کو انسان صدقہ دے، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو جب خیرات اور صدقات دے رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھیں، کیونکہ کبھی انسان کو اپنے ہی دل کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ ایکسپیکٹ کرنے لگتا ہے کہ یہ مجھے شکر گزاری سے دیکھے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کا بھی بہت خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسان کو نیچی نگاہیں رکھ کے اپنا ایسا کام کرنا چاہیے. اور پھر جواب میں تعریف نہیں وصول کرنی چاہیے. اس بات سے ہمیشہ ہم سب کو ڈرنا ہے کہ کہیں وہ تعریف ہمیں موصول ہو جائے اور ہمارے دل میں وہ تکبر کا باعث بن جائے. ٹھیک ہے، تو ایسے تکبر سے اللہ پاک ہم سب کو بچائیں. اور پھر دوسرا یہ کہ ایسی کوئی نیک نامی جس کا خیال ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور خدا نہ خواستہ وہ اجر سے خالی ہو جائے تو پھر ہم کیا خالی ہاتھ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو بہت کوشش کرنی چاہیے اس چیز کی کہ احسان اور اذیت کو نہیں ملانا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر سورہ بقرہ میں ہمیں 262 اور 264 آیت میں یہ چیز جو ہے ملتی ہے. پھر جب بھی کوئی بھی صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی انعامات کو وہ محسوس کرے گا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والے ہاتھ میں رکھا. ٹھیک ہے، اور پھر جو لینے والا ہوگا وہ بھی اس چیز کا شکر ادا کرے گا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حال پہ اس میں رحم فرمایا. اور پھر اس کے بعد انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا
ٹھیک ہے، یعنی کہ عطا کیا، اللہ پاک نے مال دیا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی کرامات ہیں، اللہ کے انعام ہیں، اس میں اللہ پاک نے ان سب چیزوں کا حصہ رکھا ہے، محتاجوں کا، ناداروں کا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں ہم جیسے ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے جتنا بھی ہمارا مال و دولت ہے، ہماری جو جس طرح ہم کہتے ہیں ہماری صلاحیتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں کس لیے پیدا کی؟ تو ہمیں ان سب چیزوں کا بہت اچھے سے اویئرنیس ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم بخل سے نجات جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک بہت پیاری ایک اور حدیث ہے جو آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، ڈیٹیلڈ حدیث ہے، ضرور پڑھیں آپ اس کو، بخاری کی 1421 ہے کہ اس چیز پر شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی محتاج ہے یا آپ سے کوئی اگر اس نے سوال کیا، ٹھیک ہے، تو اپنا صدقہ اس کے محتاج ہونے میں شک کی بنا پر نہیں روکنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ صدقہ کرنے کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوال کرنے والے کو لوٹایا نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مثالیں دی گئیں کہ رات کے اندھیرے میں کبھی صدقہ کیا، اللہ پاک مجھے کمی بیشی کے لیے معاف فرمائے، ٹھیک ہے، کبھی کسی چور کو دے دیا، کبھی کسی فاحشہ کو دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے ان برے کاموں سے رک جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صدقہ جو ہے اس کے ملنے سے، اب جب یہ محتاج ہے وہ نہیں ہے، اگر اسی شک میں پڑے دینے سے پہلے کہ یہ اس پر جائز ہے اس پر نہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس حدیث کے الفاظ دیکھ لیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نے جو ہے بہت زیادہ چھان بین میں اتنا زیادہ نہیں اپنے جو ہے وہ سٹرین نہیں کر لینا کہ آپ بالکل مشکوک ہی ہو جائیں ہر ایک انسان کے لیے۔ اور پھر چھپا ہوا جو صدقہ ہے اس کی امپورٹنس بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، سورہ بقرہ کی آیت ہے 271 میں اور حدیث میں بھی، کیونکہ جب انسان چھپ کے صدقہ کرتا ہے تو اس کا اخلاص جو ہے وہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تشہیر کریں، ایون جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سفید پوش ہو، اس کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے اپنا صدقہ چھپا کے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے پاس یہ اجر محفوظ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق پہلے ہے، ہم نے پہلے دیکھا رحم کے جو رشتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے جتنے بھی سراؤنڈنگز والے جو رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی محتاج ہے تو پہلے کوشش کریں ان کو یہ حق دیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو۔ یہ ہمیں ترمذی کی حدیث ہے 658، یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز صدقہ دے دی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو واپس نہیں لینا چاہیے، صحیح مسلم کی 4170 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو اب یہ دیکھیں حدیث کے جو الفاظ ہیں اسے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی اگر صدقہ کرنے کے بعد واپس لیتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کتے جیسی ہے جو قے کرنے کے بعد اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے سنت کے اکارڈنگ جو صدقات ہیں وہ کرنے کا کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی یہ سارا علم دیا اس سب کو عمل میں لانے کی توفیق عنایت فرمائیں، ہم اس علم پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جگہ بنا سکیں اور دوسروں تک بھی علم پہنچا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ